بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرؤیا، الفصل الاول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبق من النبوۃ الا المبشرات۔ خوابوں کی تعبیر کا بیان، خوابوں کا بیان اصل میں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور لوگ اس سلسلے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کا خواب آیا ہے، ہمیں یوں خواب آتا ہے، اچھا خواب آتا ہے یا غلط خواب آتا ہے یا شیطانی خواب آتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہی بتایا جائے گا کہ یہ جو خواب آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آدمی کو کس طرح کے آدمی کو کس طرح کے خواب آتے ہیں، اور خواب کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، یہ بھی بتایا جائے گا کیا طریقہ ہے۔ اگر کسی کو غلط خواب آ رہے ہیں تو اس کو صحیح اور درست کرنے کا کیا طریقہ ہے، اچھے خواب کیسے نظر آئیں گے انسان کو۔ یہ بڑا اہم اور حساس ایک ٹاپک ہے۔ میرے پاس فون آتے رہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں خواب مفتی صاحب نظر آیا، اس کی تعبیر کیا ہے، فلاں خواب نظر آیا تو اس کی تعبیر کیا ہے، اس طرح کے مجھے خواب نظر کیوں آ رہے ہیں۔ یہی سمجھانے کے لیے آج میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ خواب کیوں آتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے جو انسان کا دماغ بنایا ہے بڑا عجیب و غریب، اور جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ سائنٹسٹ بھی اس کی گتھی سلجھانے میں ناکام ہیں، دماغ کی تہ تک پہنچنے میں۔ اس دماغ کے اندر ہمیشہ ایک خیالات کی ریل چلتی رہتی ہے۔ اس وقت آپ کے دماغ میں بھی کچھ نہ کچھ خیال چل رہا ہے، چاہے انسان سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، خیالات چلیں گے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ خیالات چلتے رہتے ہیں دماغ میں، خیالات کی ریل چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی خیالات آ رہے ہیں، تو نماز کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر خیال لانا یہ تو غلط ہے، لیکن اگر خود بخود آ جائے تو یہ معاف ہے۔ تو نماز کے اندر بھی خیالات آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہمیں خیالات، چلتے پھرتے خیالات آتے ہیں۔ تو خیالات کی ریل ہمیشہ چلتی رہتی ہے دماغ میں، اللہ نے نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے دماغ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جیسے خیالات ہوں گے، جس طرح کے خیالات آئیں گے ویسے ہی خواب آئیں گے۔ خیال اور خواب ایک چیز ہے۔ اب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ خیال آ رہا ہے، گھر کا خیال، یا یہ سمجھیے کہ یہاں کا خیال، مسجد کا خیال کہ اتنے لوگ ہیں، یہ بھی خیال، اور ہم سن بھی رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ خیال ذہن میں گھوم رہا ہے، اور جب ہم آنکھ بند کر لیں گے، لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے، یہی خیال ہمارے سامنے امیج کی شکل میں آ جائیں گے۔ پتہ چلا کہ جیسے ہمارے خیالات ہوں گے ویسے ہی ہمارے خواب بھی ہوں گے۔ اگر ہمارے خیالات اچھے ہیں، اچھی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، تو ہمیں خواب بھی اچھے نظر آئیں گے، اور اگر ہمارے خیالات درست نہیں ہیں، خراب خیالات ہے، دماغ میں الٹی سیدھی چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو خواب میں بھی وہی چیزیں نظر آ جائیں گی۔ فرق یہ ہے کہ وہ چیز امیج کی شکل میں نظر آئے گی، تصویر کی شکل میں نظر آئے گی۔ دیکھیے دنیا جو ہے دارالاسباب ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہر چیز اللہ تعالیٰ یہاں سبب کے تحت کرتے ہیں۔ مختصر بات بتاؤں گا۔ اور انسان کے جو خیالات ہیں ان کے بھی اسباب ہیں، ان کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ انسان اپنے خیالات کنٹرول کر سکتا ہے، ان کو چینج کر سکتا ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ریزنز ہیں۔ مثلا ہمارے جو خیالات ہیں اس کی ایک وجہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ عادت اور مزاج، انسان جو غذا کھا رہا ہے اس کا بہت بڑا فرق پڑے گا خیالات پر۔ اگر ہمارا نوالا پاک ہے، غذا پاک ہے، تو خیالات بھی ہمیں پاک آئیں گے۔
اور جب خیالات پاک آئیں گے تو خواب بھی پاک آئیں گے. انسان کی رہن سہن کس طرح کا ہے اسی کے اعتبار سے خیالات چینج ہوتے ہیں. انسان کی صحبت کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے تو اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے. جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو خواب پاکیزہ آئیں گے. اور اگر وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، غلط سنگت میں پڑ گیا، غلط صحبت میں پڑ گیا تو خیالات بھی غلط آئیں گے، الٹے سیدھے آئیں گے. اس وقت سب سے زیادہ گندی صحبت موبائل کی صحبت ہے. سب سے گندی صحبت، سب سے گندا یہ سمجھیے کہ یار اور دوست اگر کوئی ہے تو موبائل ہے. ہر طرح کی فواحش، ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر ہیں. اب اس سے بڑی صحبت اور اس سے بڑی یہ سمجھیے کہ سنگت، اس سے گندی سنگت کسی کی نہیں ہے. اب جب ایک نوجوان ہمیشہ یہ موبائل میں ریلز دیکھے گا تو اس کے خیالات بھی یہی بنیں گے، اس کے ذہن میں بھی وہی باتیں چلیں گی جو وہ ریلز میں دیکھ رہا ہے، اور وہی چیزیں خواب میں بھی نظر آئیں گی. پتہ چلا کہ اگر ہمیں اچھے خیالات پیدا کرنے ہیں تو ہمیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، علماء کی باتیں سننی پڑیں گی، اللہ والوں کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے خیالات اچھے ہوں گے. خیالات اچھے ہوں گے تو خواب اچھے ہوں گے، ہمیں اچھے خواب نظر آئیں گے. اسی طرح سے انسان کی غذا، انسان کی سوسائٹی کس طرح کی ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، یہ اچھا ہوگا تو ہمارے خیالات اچھے ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ایسا ہی بن جاتا ہے. ایک انسان بہت اچھے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر آئے گا. اللہ کے نبی نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی کسی عطر والے سے دوستی کر لے تو یا تو وہ اس کو عطر خوش ہدیے میں دے دے گا، یا کپڑے کم سے کم اس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آنے لگے گی، مہک آنے لگے گی. یہی اچھی سوسائٹی کی مثال ہے. انسان اچھی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کے کپڑوں سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے اسی اچھی سوسائٹی کی خوشبو آئے گی. اور انسان اگر غلط سوسائٹی میں رہے گا تو وہ ایسے اس کا مزاج بن جائے گا. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی بدلیں، ہم اپنے گھر کا ماحول بدلیں، ہم اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں. ہمارے خیالات چینج ہوں گے، خیالات چینج ہوں گے تو خواب بھی ہمیں اچھے نظر آئیں گے. دوسری چیز جس سے ہمارے خیالات پر فرق پڑتا ہے وہ ہے عادت و مالوف. یعنی جو انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے، اسی کے خیالات اس کو نظر آتے ہیں. ایک انسان بیڑی کا عادی ہے تو اس کو خواب میں بھی بیڑی نظر آئے گی. ایک انسان پان کا عادی ہے تو خواب میں بھی پانی نظر آئیں گے اسے. اور ایک انسان موبائل چلانے کا عادی ہے تو خواب میں بھی موبائل ہی نظر آئے گا، موبائل کے اندر کی ویڈیوز. یہ دیکھیے آپ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. تو انسان اچھی چیز کا عادی ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے کا عادی ہوگا، قرآن کریم سننے کا عادی ہوگا، نماز کا عادی ہوگا تو خواب میں بھی اللہ کی طرف سے وہی چیزیں نظر آئیں گی، اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں گی، اللہ کی طرف سے بشارتیں نظر آئیں گی. دیکھیے تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تو انسان کا مزاج، جہاں وہ رہ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جو اس کی سوچ ہے، ان تمام چیزوں کا فرق پڑتا ہے خیالات پر. انسان کے خیالات ایسے ہی ہو جائے، اور جب خیالات اچھے ہوں گے تو خواب بھی اچھے ہوں گے. اصل میں خیالات اور خواب ایک ہی چیز ہے. اب ہم جاگ رہے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پیر بھی چل رہے ہیں، تو ہمارا دماغ امیج نہیں بنا پا رہا کسی چیز کی. لیکن جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی بند ہے، کان بھی بند ہے، اب دماغ کو مکمل پاور حاصل ہو گئی. اب جو ہمارے خیالات ہیں نا، دماغ اس کی امیجز بناتا ہے. اب ماشاءاللہ کوئی انسان حج کر کے آیا تو اسے خواب بھی حج کے نظر آئیں گے، عمرہ کر کے آئے تو انہیں خواب بھی عمرے کے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے خیالات میں وہی مدینہ اور مکہ بسا ہوا ہے. دیکھو پاکیزہ، خواب بھی پاکیزہ نظر آئیں گے. اب سمجھیے خواب کی 3 قسمیں ہیں. کوئی بھی خواب نظر آیا آپ کو تو کیا کرنا ہے؟
کس طرح سے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ خواب کس طرح کا ہے؟ خود ہی فیصلہ کر لیں گے آپ۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب ہے تحدیث النفس، انسان نے دن بھر جو کام کیا، جن چیزوں سے اس کا تعلق رہا، کوئی بزنس ہے، کوئی کام ہے اس کا، کوئی اپنی جاب ہے، وہی چیز خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کا نام ہے تحدیث النفس، یعنی جو دن بھر اس کے ساتھ ہوا ہے وہی خواب میں نظر آ گیا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے تخویف الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈراوا۔ کبھی کبھی انسان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور شیطان ڈراتا ہے انسان کو، الٹے سیدھے گندے خیالات آئیں، گندے خواب آتے ہیں، خطرناک خواب آتے ہیں، جیسے گردن کٹ گئی ہو، یا کوئی مر گیا ہو، یا گھر میں آگ لگ گئی، یا گھر گر گیا۔ اس طرح کے یہ شیطانی ڈراوے ہیں، شیطان کی طرف سے شیطان ڈرا رہا ہے ایک مسلمان کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس طرح کا خواب نظر آ گیا اور آپ کی دہشت کے مارے آنکھ کھل گئی رات میں، بڑا آسان علاج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ بائیں طرف یعنی الٹی طرف تھوک دو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ، یعنی دائیں طرف کروٹ، سیدھی کروٹ پہ سو جاؤ، اور کسی سے بیان نہیں کرنا وہ کہ رات میں مجھے اس طرح کا خواب نظر آیا ہے، نہیں۔ کسی سے بیان کر دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، کسی سے بیان نہیں کرنا۔ وہ آپ نے کر لیا، اعوذ باللہ پڑھ کے دھتکار دیا، بس اب انشاءاللہ اس خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر زیادہ خطرناک خواب نظر آ جائے، زیادہ تباہی بربادی نظر آ جائے آپ کو، تو پھر اس کا دوسرا علاج ہے کہ اسی وقت فوراً آنکھ کھلتے ہی اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے خیر کی دعائیں مانگو، اے اللہ یہ جو خواب نظر آیا ہے اس سے میری حفاظت فرما۔ اور کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 لوگوں سے خواب بیان کرو، یا تو اس سے جو تم سے محبت رکھتا ہے یا اس سے جو عقل مند ہے۔ خواب 2 لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے، حبیباً او لبیباً، جو تم سے محبت رکھتا ہے، یعنی کوئی عالم ہے، اللہ والا آدمی ہے، اللہ والے تو سب سے محبت رکھتے ہیں، تو ان سے بیان کرو، یا عقل مند آدمی سے بیان کرو جو خواب کی تعبیر دینا جانتا ہو۔ خواب کی تیسری قسم ہے اللہ کی طرف سے بشارت۔ بیت اللہ کی زیارت ہو گئی، آپ کو نظر آیا کہ میں بیت اللہ میں حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، یا کوئی بہت خوش نصیب تھا، اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ اس تعبیر کو آپ پوچھیں کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے جس پر آپ کو اعتبار ہو، آپ اس سے معلوم کریں کہ مجھے اس طرح کا خواب نظر آیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہو، وہ بیان کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے خواب بیان کرنے چاہیے جس میں بشارت ہو، عمرہ کر رہے ہیں آپ، حج کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خواب میں کسی کو نظر آ جاؤں، ہمیں خواب میں نظر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا، شیطان میری شکل اپنا کر خواب میں نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو انسان رات میں درود پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے تو اس خوش نصیب کو اللہ کی طرف سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو درود شریف جو جتنا پڑھے گا اللہ کے نبی سے اتنا ہی قریبی تعلق اس کا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے خوابوں کی حقیقت۔ تو خواب اگر اچھا نظر آیا اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ کوئی زیادہ خطرناک خواب نظر آیا تو کسی عالم سے پوچھ لو گے جی اس طرح کا نظر آیا ہے، میں کیا پڑھوں؟ ہو سکتا ہے وہ علاج بتا دیں کہ یہ پڑھو۔ کچھ ایسے بھی ہیں جیسے سانپ نظر آیا، خواب کے اندر کسی کو سانپ نظر آیا تو کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو ستانا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اگر شیر نظر آیا تو کوئی خطرناک دشمن ہے آپ کا، بندر نظر آیا تو کوئی خبیث دشمن ہے۔ اس طرح کی تعبیرات ہیں۔ تعبیر دینے والا انسان کے حالات کو دیکھتا ہے، احوال کو دیکھتا ہے، کس طرح کا انسان ہے، پھر اس کے اعتبار سے تعبیر دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے خوابوں کی حقیقت۔
اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھے خواب دکھائے اور اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔